سوچئے خدا کے لیے، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے سوچئے، کدھر لے جا رہے ہیں آپ کو، کدھر جا رہے ہیں، کیا حاصل کر رہے ہیں، اور آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں ان کی فیسوں کے اوپر۔ یہ کوئی آسانی سے MBA اور یہ چیزیں جو ہے یہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ آدمی کو امیر آدمی نہیں ہے، امیر خاندان نہیں ہے، کہاں سے یہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے؟ لیکن دنیا کی اتنی جو ہے کشش ہے کہ جس طرح سے بھی ہو رہا کر رہے ہیں۔ یہاں ہم تقریباً مفت کے اوپر پڑھانے کو تیار ہیں، لیکن لوگ آنے کو تیار نہیں۔ وہ روح و بدن کا مارکا ہے، ساری توجہ بدن پر ہے، روح پر آئی۔ سوچئے، خدا کے لیے سوچئے، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو صدقہ جاریہ بنا کر چھوڑ کر جائیے۔ وہ اگر یہ کام کریں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، سب سے بڑی۔ صدقہ جاریہ کے لیے تو 3 الفاظ جو آئے ہیں قرآن حدیث نبوی میں، اگر میں حضرت امام مسلم نے روایت کی ہے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ہاں 3 چیزوں میں اس کے عمل کا حصہ جاری رہتا ہے۔ صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ، او علم ينتفع بہ، یا کوئی ایسی علمی چیز چھوڑ گیا، ایسی علمی تصنیف چھوڑ گیا جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، جس سے لوگوں کے سامنے ہدایت آئی۔ قرآن علم کا خزانہ ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے، لیکن ہر دور میں اس میں سے اس دور کے لیے ضروری علم نکالنا پڑتا ہے، کشید کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسری، او ولد صالح یدعو لہ، یا وہ بیٹا صالح نیک جو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ صدقہ جاریہ میں سے بلکہ سب سے اہم صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے MA کیا، MBBS کیا، جو اور کیا، پڑھا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھا، ان سے میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کریں۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، کرسی محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں۔ امیجن یور سیلف، یو آر اسٹینڈنگ بفور یور لارڈ، اللہ کے حضور میں حاضری ہے، اور اللہ پوچھے گا تم نے انگریزی پڑھ لی، تم نے سائنس پڑھ لی، تم نے فلاں ٹیکنالوجیز حاصل کر لی، تم میری کتاب نہیں پڑھ سکے، اور دعویٰ کرتے ہو اس پر ایمان کا؟ شرم نہیں ہے؟ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ سوچیے، کیا پتا ہے موت آج بھی آ سکتی، کل بھی آ سکتی۔ من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ وہ قیامت جو آئے گی، جب بڑی قیامت آئے گی، جب آئے گی، لیکن وہ تو آ گئی، اس کی تو آ گئی۔ اس کے لیے 1 ایئر کورس خاص اس کا یہ موقع ہے کہ کل سے اس کی تدریس شروع ہو رہی ہے۔ آپ کوشش کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، اپنی زندگی میں سے یہ 9 مہینے نکال لیں، اور بنیادی مقصد وہی ہے، عربی زبان سیکھنا اور قرآن سمجھنا، قرآن سمجھنا، تفقہ۔ اس مقصد کے لیے 9 مہینے زندگی کے نکالیں۔ آپ 40 کے ہو گئے، 45 کے، 50 کے، اٹس نیور لیٹ، ٹو لیٹ۔ اس کے لیے وقت نکالیے، پڑھیے، سمجھیے، سوچیے، غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ اب میں اس میں آپ سے تعاون کی درخواست کرتا ہوں، بلکہ توجہ سے سنیے، میں آپ سے آپ کی اولاد کی بھیک مانگتا ہوں۔ ہر دائی بھکاری ہوتا ہے، اسے لوگ چاہیے آؤ میرا ساتھ دو، ہر دائی بھکاری ہوتا ہے۔ بہر بھکاری، ہم تو بھکاری ہیں، اور میں آپ سے اولاد کی بھیک مانگتا ہوں اس کام کے لیے۔ میں نے آج تک اللہ کے فضل سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن یہ جھولی پسار رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پساری تھی، اے اللہ میری اس جھولی میں عمر بن الخطاب اور عمرو بن ہشام میں سے کسی ایک کو تو ڈال دے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور سپورٹ عطا فرما۔ بس میں اس پر آپ حضرات کو، اور اس کے لیے آپ میں سے ہر شخص جائزہ لے اپنے عزیزوں میں سے، جو لوگ بھی میٹرک پاس کر کے آ رہے ہیں، ذہین تر نوجوانوں کو لائیے۔ ہمارے ہاں روایت کیا بنی ہے، جو بیچارہ کوئی نابینا تھا اس کو بٹھا دو، وہاں حافظ بنا دو، کوئی اور نہیں چلتا تو حافظ بنا دو۔ بھائی ذہین آدمی چاہیے، یہ دنیا آج جو ہے یہ بات یوں نہیں مانتی، ذہین لوگ۔
اب جیسے اللہ نے یہاں اس دعوت قرآنی کو جو ہے وہ ایک کامیابی عطا فرمائی ہے، اللہ نے تو کام کی توفیق دینی ہی ہے، یہ تو آپ کا اپنا وہ ہے کہ نصیب کیا ہے۔ فشقی و سعید، دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے، یا شقی ہوں گے یا سعید ہوں گے۔ سعید وہ ہوں گے جو کلمہ خیر سنیں، قبول کریں اور اس پر عمل کریں، اور شقی وہ ہوں گے جو سب کچھ سن کر سن رہ جائیں۔ تو میں اس میں آپ سے تعاون مانگتا ہوں، آپ سے آپ کی اولاد کی بھیک مانگتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ حي على الفلاح، حي على